السلام علیکم۔ آج میں آپ سے کچھ اچھی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ بات کی پشیمانی سے پہلے کی احتیاط بہتر ہے۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو اکیلے لڑنا سیکھو۔ گڑھے کے اندر پتھر پھینکا جائے تو ہیجان پیدا کرتا ہے، مگر سمندر میں پورا پہاڑ ڈال دیا جائے تو ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ اسی طرح کم ظرف انسان ایک سخت بات سن کر بگڑ اٹھتا ہے، مگر اعلیٰ ظرف انسان کے اوپر طوفان بھی گزر جائے تو اس کا سکون برہم نہیں ہوتا۔ جھوٹ کے بوسے سے سچ کا تھپڑ بہتر ہے۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کا سکون معاف کرنے سے آتا ہے۔ دیوار سے لگے شیشے اور دل سے لگے رشتے ہمیشہ غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ سننا سیکھ لو، بولنا تو سب کو آتا ہے۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کو قابل ہو جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری زندگی اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ تکبر اور غصہ عقل کو اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ کسی کے چہرے پر مت جاؤ، کیونکہ انسان ایک بند کتاب کی مانند ہے، جس کے سر وقت پر کچھ اور جبکہ اندرونی صفحات پہ کچھ اور تحریر ہوتا ہے۔ جب تقدیر غالب آتی ہے تو سارے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں۔ امیدوں کا سامان کم ہو تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ کامیابی کی راہ میں بڑی رکاوٹ انسان کا اپنا ڈر ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ حوصلہ تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے۔ جن گلیوں میں انسان کا بچپن گزرا ہو وہ گلیاں انسان کو کبھی نہیں بھولتی۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، ان کا حل صرف یہی ہے کہ پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ کاش لوگ سمجھ سکیں، رشتے، تعلق، دوست ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو حسب ضرورت استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ عجیب بات ہے، جس طرح عورت کی زبان قابو میں نہیں رہ سکتی، اسی طرح مرد کی سوچ بھی۔